یہ جان جب تک باقی ہے تو اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کے سامنے سجدہ کرو۔ پروردگار کہتا ہے کہ میرے بندے میں سجدہ سے اتنا خوش ہوتا ہوں، اتنا خوش ہوتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز سے مجھے اتنی خوشی نہیں ہو۔ پروردگار ابلیس کو اسی لیے سجدہ سے آزمائش کیا کہ اے ابلیس تم سجدہ کیا کرو، سجدہ کیا کرو۔ ایک مرتبہ ابلیس موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ کوہ طور میں جاتے ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، سارے لوگوں کے پیغامات آپ پہنچاتے ہیں، آپ میرے بھی پیغام آپ اللہ کو پہنچا دیجئے کہ کیا اللہ میرا توبہ کو قبول نہیں کرے گا؟ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا اللہ میرے توبہ کو قبول نہیں کرے گا؟ آپ پہنچا دیجئے، اگر اللہ میرے توبہ کو قبول کرے گا تو میں بھی توبہ کر لوں گا، اور میں بھی توبہ کر لوں گا، میں اللہ کا برگزیدہ میں بندہ بن جاؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام گئے اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ یہ ابلیس کہہ رہا تھا، یہ ابلیس کہہ رہا تھا کہ آپ اس کے توبہ کو قبول کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ پروردگار نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ ابلیس کو کہہ دیجئے کہ اگر آج بھی آدم علیہ السلام جو کہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں آپ اس کے قبر میں جا کر کے سجدہ کر لو، لہذا میں تمہارے توبہ کو قبول کر لوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام آئے اور یہ ابلیس سے کہا، ابلیس ان کو جو ہی کہا گیا تو ابلیس کہنے لگا کہ ہم آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر سجدہ جب نہیں کیے تو مرنے کے بعد، اس کے بننے کے بعد ہم مردے حالت کے اندر ہم اس کو کیسے سجدہ کر سکتے ہیں؟ اس لیے ہو نہیں سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یاد رکھیے انسان ایک مرتبہ ایک اللہ کا ولی، ایک بات میں سنا کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا، کیونکہ حالات ایسے ہو گئے ماشاءاللہ، اور میری نگاہیں بھی پڑ گئی ہے دایاں بایاں بھی۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ایک اللہ والا ایک راستے سے جا رہے تھے، تو ایک کتا سے ملاقات ہوا، تو کتا سے کہا اللہ والے نے کہ اے کتا تیرے اندر دو بری صفت ہے، جو بہت بری صفت ہے۔ کہا کہ کون سی بری صفت ہے؟ کہا کہ دو سب سے بری صفت یہ ہے کہ تم اونچی جگہ میں پیشاب کر دیتے ہو، اور جہاں پہ ٹیلا ہوتا ہے وہاں پہ پیشاب کرتے ہو، جہاں پہ دیوار ہوتی ہے وہاں پہ تم پیشاب کرتے ہو، اور ایک دوسری چیز یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ تم دیوار میں پیشاب کرتے، اور ایک دوسری چیز یہ ہے کہ جو ہی کسی فقیر کو دیکھتے ہو تو تم بھوکنے لگتے ہو، اور کوئی امیر کے سامنے نہیں بھوکتے، پیسہ والے کے سامنے نہیں بھوکتے، تم فقیر کے سامنے بھوکتے ہو، مانگنے والے کے سامنے بھوکتے ہو۔ آخر یہ دو صفت تمہارے اندر اتنی بری کیوں ہے؟ کتا نے جواب دیا وہ بات سننے کی ہے، وہ بات عمل کرنے کی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کتے کو اللہ نے گویا ہی دی۔ یہ کتا نے کہا کہ اے اللہ والے میں اونچی جگہ میں اسی لیے پیشاب کرتا ہوں کہ کہیں پہ یہ اونچی جگہ ہوگی، میں پیشاب کر دیتا ہوں کہ اگر میں زمین میں پیشاب کروں گا ہو سکے نہ جاننے کے بنا پر کوئی آدمی یہاں پہ آ کر کے نماز ادا کر لے اور اس کی نماز درست نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ نے امت محمدیہ کے لیے پوری زمین نماز کا بنا دیا ہے۔ چاہے وہ آل کے اندر بھی نماز ادا کر لے نماز ہو جائے گی، کھیت کے اندر بھی نماز ادا کر لے نماز ادا ہو جائے گی، ارے کسی جگہ میں بھی نماز ادا کر لے نماز ہو جائے گی۔ تو امت محمدیہ کے لیے یہ پورا فرش اور یہ پوری زمین یہ نماز گاہ بنا دیا گیا، اسی لیے میں زمین میں پیشاب نہیں کرتا تاکہ کوئی بھی آدمی آ کر کے نماز صحیح سے ادا کر لے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ اور میں فقیر کو دیکھ کر اسی لیے میں بھوکتا ہوں، میں اسی لیے چلاتا ہوں کہ اے فقیر تمہیں شرم نہیں آتی، اے فقیر تمہیں غیرت نہیں آتی، ارے جو اللہ تمہیں ایک ناپاک نطفے سے
लिए रोजी का इंतजाम नहीं कर सकता? क्या तुम्हारे लिए ये खाने का इंतजाम नहीं कर सकता? तुम किसी इंसान से मांगता है, अरे मांगना ये है तो अल्लाह से मांगो, मांगना ही है तो अल्लाह से मांगो। तो मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, ये हम सब के लिए बड़ी नसीहत है, बड़ी नसीहत है। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह ताला से दुआ है और हम सब के लिए ये उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हम सब इन बातों के ऊपर अमल करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे भाई इंशाअल्लाह। कितने लोग अमल करेगा? हाथ उठाएं। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। जो भी अल्लाह ने मुझे कहलवाया, मेरी जबान से बुलवाया, लिहाजा मैंने आपके सामने ये पैगामात पहुंचा दिए। अगर कोई गलती हो गई तो अल्लाह के वास्ते मुझे आगाह कर देंगे। अगर मैंने जो सही कहा उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करेंगे। और मेरे भाइयों, मेरे मदरसे के लिए भी दुआएं करते रहेंगे। दारुल उलूम सिद्दीक नगर डेंगा चौक, जो कि मैना बैंक और डेंगा चौक के बीच में सड़क से पश्चिम साइड में एक मदरसा 2 मंजिला वाक़ है। लिहाजा उसी मदरसे के अंदर ये नुमान अख्तर वो खिदमत करता है, नौकर है। लिहाजा उस इदारे के लिए दुआएं करेंगे, दुनिया के तमाम इदारे के लिए दुआएं करेंगे। मेरे मदरसे में भी ये 12 बच्चे का दस्तार बंदी फरवरी महीने के अंदर होना है, उसके लिए भी दुआ करेंगे। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 80 बच्चे हॉस्टल के अंदर है और मैं दुआ करता हूँ और आप हजरात से भी मेरी गुजारिश है कि आप भी दुआ करेंगे कि अल्लाह हम सबको दोनों जहान में कामयाबी अता फरमाए। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खा के अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर छोटे बड़े को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।